بیان قیامت مفصل پر مشتمل ہے۔ گزشتہ صورت میں پیغمبر کو تسلی دی تھی انا کفیناک المستہزئین، ہنسی اڑانے والوں کو ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں، اور پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں سے سینہ تنگ نہ فرمائیں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اس کو تسبیح و تحمید کے ساتھ تسلی دی۔ تسلی جب کسی کو ہوتی ہے تو کوئی کام بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، چنانچہ مستہزئین کو سزا اور پیغمبر کو تسلی اور عبادت کا استمرار و تسلل، ان تین مسائل پر سورۃ نحل بالتفصیل مشتمل ہے۔ تفسیر زاد المسیر میں ہے کہ مشرکین نے آپ کو کہا تھا کہ کیا قیامت آئے گی، اور بہت قریب ہے۔ آپ نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو کفار نے ایک دوسرے کو عذر تمسخر کہا کہ بس بیٹھ جاؤ، یہ قیامت گزار کے پھر کام کریں گے۔ جب کچھ دن گزر گئے تو پھر پیغمبر سے کہا کہ وہ تیری قیامت تو آئی نہیں ہے۔ وہ اس کو ہنسی مذاق سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا تامر اللہ، اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ دو ٹکے آ کے رہے گا۔ یہ عطایاتی، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ جعفر صادق سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں مضارع ماضی کے معنی میں اور ماضی مضارع کے معنی میں ہے، لأجل تحقق والتیقن، اور ہمیشہ مضبوط کلام جو ہوتا ہے صیغہ ماضی میں ہوتا ہے، جیسے رحمک اللہ، تو رحمہ یرحمہ تو رحمہ ماضی ہے، یا رضی اللہ عنہم یہ ماضی ہے، رضی یرضا۔ تو اس کا حاصل یہ خدا تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہے اس میں تو کوئی تردد اور تشکک ہے ہی نہیں، یقیناً اٹل ہے اور اپنے وقت پر آن کے رہیں گے۔ عطا امر اللہ، آئی گیا فیصلہ خدا کا مشتمل بقیامت۔ فلا تستعجلوا، تم عجلت سے مت مانگو۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے کہ وہ کہے اور وہ کام نہ ہو۔ وتعالی، بزرگ و برتر ہے، جیسے وہ چاہے ایسا ہوگا۔ اما یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں، یہ اخلاقی انحطاط جو آیا ہے اور اعتقادی سقم جو پیدا ہو گیا ہے، یہ شرک جیسے قبیح فعل کی وجہ سے۔ اچھے افعال سے محاسن بڑھتے ہیں اور برائیوں کے ارتکاب سے قبائح بڑھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ داد ڈیر نادانی ددر توائے ما چکری ازغی پتہ مدر ہانے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کیکر کے درخت سے کسی نے میٹھے شاتوت نہیں کھائے، اور شاتوت کے درخت میں کبھی کسی کو کیکر کا کانٹا نہیں چبھا ہے۔ ہارا ون اخپل اخپل میوہ نسی پنارنج کے میں انار لیدل نزے۔ ہر سڑے دخپل مطلب پور یاری کا ما دخدے دپار یار لیدل نزے۔ دیناری یو مالداری دلرے لرے ما مالدار ایماندار لیدل ندے۔ ساقی پاس یو جام دم خوراکڑا بے ساقی میں جام تیار لیدل ندے۔ عاشقی خویا وجب تماشا دا عاشقی کی میں قرار لیدل ندے۔ زرحمان دا محمد دا در خاک رو بیما مہددی پشان دربار لیدل ندے۔ ينزل الملائکۃ الروح میں امن امرہی، الروح میں امن امرہی، اتارتے ہیں فرشتوں کو روح وحی کے ساتھ، کیونکہ روح اس طرح جسم کو زندہ رکھتی ہے، وہی کائنات کو زندہ رکھ رہی ہے۔
کذالک اوحینا روحا من امرنا، اور روح سے مراد جبریل بھی ہے، ایک روح الارواح بھی ایک ملک ہے جو فرشتوں کے جرمٹ میں آتے جاتے ہیں۔ اقوال عند المفسرین، اتارتے اللہ فرشتے وہی دو ٹوک کے ساتھ یا جبریل کے ساتھ یا روح الارواح کے ساتھ اپنے فیصلے دے کر جس پر چاہے بندوں میں سے، یہ کہ ڈراؤ بے شک نہیں ہے معبود اگر میں ہی ہوں، مجھ سے ڈرو۔ مسئلہ توحید بالادلۃ العقلیہ التفصیلیہ، سورۃ نحل میں۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا فرمایا آسمان و زمین حق جاننے کے لیے، دلائل کے ساتھ، حکمت متعالیہ کے ساتھ۔ حق جب قرآن میں بولا جائے تو تین مطلب ہوتے، یا تو ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اور یا یہ کہ حق سے مراد ہے دلائل دین کے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، یا حق سے مراد ہے حکمت، فائدہ بخش چیز۔ یہ قاعدہ ہے مفسرین کا، ان کے کچھ قواعد اور ضوابط قرآن کی تفسیر اور ذہن و دماغ میں ہو تو انہیں بہت سہولت ہوگی کہ اس وقت کون سا معنی مناسب ہے۔ تعالی عما یشرکون، وہ بزرگ و برتر ہے ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، پیدا فرمایا انسان کو پانی کے بوندے سے، فاذا هو خصیم مبین، پس ناگہاں لڑنے لگا کھل کر۔ انسان ہے کیا؟ چند قطروں کا بنا ہوا ہے۔ انسان ہے کہاں سے آیا ہے، کس راستے سے گزارا گیا ہے، اور آج یہ اللہ کے توحید و تفرید کے مقابلے میں حرمی کرتا ہے۔ والانعام خلقہا لکم، مویشیاں بھی پیدا کی اللہ نے تمہارے لیے۔ لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان ہے۔ ومنافع، فائدہ بخش چیزیں ہیں۔ ومنہا تاکلون، ان میں سے کچھ کھاتے بھی ہو۔ پوری گائے تو نہیں کھائی جاتی ہے، 7 چیزیں ہر حلال جانور میں حرام ہیں، اور فائدے ان کے بے حساب ہے۔ بعض مینڈے اور دمبے اور ان کی روئی سے اور اون سے کیا کیا گرم سویٹر اور ٹوپیاں بنتی۔ عجیب بات ہے کہ کھانے کا فائدہ آخر میں ذکر کیا، اس سے پہلے بھی بہت کام آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں حسن و سجاوٹ ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب ان کو لے چلتے ہو شام کو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت چرانے لے چلتے ہو۔ عجیب بات ہے کہ چرانے کا ذکر بعد میں ہوا اور گھر واپس آنے کا ذکر پہلے ہوا، کیونکہ خیر خیریت سے گائے اور بکری، بھینس اور اونٹ واپس بھی تو آ جائے نا۔ یہ حکمت ہے قرآن مجید۔ پھر یہ کہ فرمایا کہ یہ خوبصورتی ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی اچھی بھینس اور گائے کوئی دیکھ لے نا، وہ یہ رضا کو بنگلہ کے دستات محل کے سامنے کھڑی رہتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ دولت اور سلطنت دی ہے۔ ہماری ایک بھینس تھی، ایک بڑے عالم ملنے آیا تو مجھے کہا میں خلنگا دم آیا ہوئی میلما برتا گازر نخکاری، بھینس بیائی ہوئے دودھ دے رہے۔ میں نے کہا خوب، کہا کہ مہمان آپ کو اب کچھ بھی مشکل نہیں لگے، مٹھا گھر کا، دہی گھر کی، مکھن گھر کا، اصل گھی گھر کا، گاڑی قسم کی چائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس مال مویشی میں بھی حسن و سجاوٹ ہے۔ اوہ کیا خوبصورت گائے سامنے آتی ہے، کیا پیش در پیش سینگوں والی بھینس، اور کیسے خوش ہوتا ہے پالنہار
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کراچی سے شہر میں یہ نعمتیں بھی عطا کی ہے. سینکڑوں گائے اور بھینسیں باڑے میں کھڑی ہے احسن المدارس میں، اور وہ کوئی تجارتی غرض نہیں ہے. تو طالب علم ہے، وہاں مسجد اور مدرسہ ہے اور بالکل اجاڑا ہے اور جنگل ہے، تو ہم نے ان کو آباد رکھنے کے لیے کہ بھئی گوالے آئے جائے، دودھ والے آئے جائے، گھاس آئے جائے. قدرت نے احسان کیا، اللہ نے وہاں پانی نصیب کیا، خود وہی چارہ اگنے لگا. تاریخ زندگی میں ایسا عاجز فقیر نے کوئی گائے بھینس کوئی جانور بیچا نہیں اور نہ بیچوں گا. ہاں یہ ہے کہ آپ نے کہا بھئی میری طرف سے ایک گائے کر لو، تو یہ ٹھیک ہے. میں نے اس وقت تفسیر کے لیے 45 بچڑیاں قربانی کی طرح رکھی تھی. پتہ تو نہیں تھا کہ ایسی آفات اور ایسی وبا آئے گی. اللہ قرآن کی برکت سے جلدی اس کو ختم کرے. اور ایک دفعہ میں اور منصور بھائی ملتان جا رہے تھے، ملتان اترنے کا اعلان ہو گیا اور پھر اوپر اڑ گیا، اور پائلٹ کا بھی کچھ دماغی توازن خراب لگ رہا تھا. اس نے کہا رات 9 بجے انشاءاللہ ہم اتر، حالانکہ صبح کا وقت تھا. تو میں نے ایک پرسر کو بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، کیا ہو رہا ہے؟ کہا نہیں ویسے. میں نے کہا ویسے نہیں ہے، سارے جگہ جگہ کھڑے ہو کر رو رہے ہو. کہنے لگا پہیے نہیں کھلے. تو میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کراچی واپس جانا ہے. میں نے یہ کیوں؟ کہا وہاں کھل جائے گا. میں نے کہا وہاں کون سی مشین لگی ہے؟ کراچی کے لوگ ہیں تاکہ لاشیں اٹھانے آسانی ہو. اس نے کہا ہم تو یہ باتیں نہیں کر سکتے، اور رو رہا ہے جاڑی جاڑی جاڑی. میں نے پہلے اعلان کیا کہ 3 بھینسیں اگر خیر و عافیت سے ہم اترے. پھر مجھے خیال ہوا کہ 3 بھینسیں کیا چاہیے، میں نے 10 کہہ دیا. جیسے میں نے کہا کہ 10 کاٹیے گی نا، تو گڑاس کی آواز آئی، تو پرسر میرے پاس دوڑتا ہوا ہے، کہا پہیے کھول گئے. اور جب ہم واپس آ کے جہاز سے اترے تو سیدھا باڑے گئے اور 10 بھینسوں پہ نشان لگایا اور سب کو ان کا گواہ بنایا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں حسن و سجاوٹ ہے. میری بڑی بیٹی ہے عالم فاضل حافظ قاری الحمدللہ. وہ کچھ بیمار ہو گئی تھی، بیماریاں تو ہوتی رہتی ہے لیکن وہ بیماری بڑھتی گئی. ایک دفعہ ان کی والدہ نے رات کے اندھیرے میں مجھے کہا کہ آپ ویسے ہی پریشان رہتے ہیں ادارے کے غم اور ہم سے، لیکن اس لڑکی نے تو سب کپڑے خیرات کر لیے اور زیورات تک مدرسے میں جمع کرا دیے. اب 2 جوڑے چھوڑے ہیں اور کہتی ہے کہ جنازے کے بعد یہ پھر کسی کو دے دے. یہ زندگی سے مایوس ہو چکی ہے. اولاد سے بڑی محبت ہوتی اور ہونا بھی چاہیے. تو میں بالکل میری نیند اڑ گئی. میں نے کہا آپ نے مجھے نہیں بتایا. کہ نہیں وہ روزانہ کہتی ہے کہ ابو کو نہ کہے. تو میں اترا اور میں نے وضو کیا. میں نے اپنے بزرگ اور سلف صالحین سے جو کچھ پایا ہے اس میں یہ ہے کہ اول رجوع اللہ ہو، درد دل سوز جگر کے ساتھ. اور میں نے 20 رکعت نوافل 2 کر کے پڑھی اور دعا مانگتا رہا کہ اللہ خیر و عافیت فرما، بیٹی کو کامل و اکمل صحت عطا. اس طرح یہ درس سنتے ہوئے دنیا میں جتنے بیمار و پریشان حال ہے ان سب کی صحت و شفا اور سلامتی کی نیت اس عاجز نے آیات پر کی ہے. رات گزر گئی. صبح ڈاکٹر صاحب کا فون آیا، جو خاتون ڈاکٹر وہاں مقرر تھی، کہ بی بی کی طبیعت قدرے بہتر ہے. اور مسئلہ یہ تھا سارا کہ رپورٹ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بیماری ہے. جب رپورٹ نہیں آتی تو پھر بڑے ڈاکٹر گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی لا علاج مرض نہ. تو میں فجر کی نماز پڑھا کر اور یہاں آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اللہ نے دل میں ڈالا یا تھوڑا سا اونگتے ہوئے خواب دیکھا. میں نے منصور سے کہا کہ بھئی گاڑی کھولو، باڑے چلتے ہیں. گاڑی کھولی گئے اور یہاں سے میں نے کسائی وسائیوں کو فون کیا.
راستے سے گوالوں کے لیے پراٹھے وراٹھے بھی لے لیے، چولے وولے، اور ساتھ ہی 500 روپے سب کے لیے، اور جو پالنہار تھا اس کے لیے 1000 روپے۔ ایک بچڑا تھا ہمارا جو ولایتی بچڑا تھا، کہلاتا ہے، بالکل سفید، اور اس کے سینگ بھی سفید تھے، اور اس کے پلکے بھی سفید، اس کی دم کے پھول بھی سفید، کھر بھی سفید، سب سپین چکے ہو گیا، اور وہ 3-4 رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ میں نے وہاں جا کر گوالوں کو بٹھایا، اور ان کو بڑی محبت ہوتی جانوروں سے۔ میں نے کہا بچڑا کاٹنے کا، یہ میں نے کہا کہ اس کی جگہ 4-6 بھینس گائے کٹوائے، اس کو ابھی رہنے دے، قربانی میں 5-6 لاکھ کا جائے۔ میں نے قربانی بعد میں دیکھی جائے گی، میرے تمام اولاد کے جو سرتاج ہے، بڑی لڑکی ہے، وہ بیمار ہے۔ میں نے بہت سمجھایا، لیکن وہ جو پالنہار تھا اس کو بہت غصہ آیا، تو اس نے کہا اس پر چھرا پھیرنے سے پہلے مجھے فارغ کرو۔ میں نے ان کا حساب کیا اور دے دیا، میں نے کہا چل یو کین گو۔ وہ بچڑا کٹ گیا، 14 من کے قریب گوشت نکلا، اور گوشت کہاں تھا؟ سارا سفیدہ تھا، جیسے باہر سے تھا ایسا اندر سفید تھا۔ اور ہم گاڑی بیٹھ گئے اور خیر خیریت سے دعائیں کر کے روانہ ہوئے۔ الاشفاق میموریل سے ڈاکٹر معین صاحب، بڑے محسن مخلص اللہ کے نیک بندے اور نیکان کا ساتھی ہے، اس کا فون آیا کہ مبارک مبارک۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ بی بی کو ہڈیوں کا ٹائیفائڈ ہے، کہا بس اب شام تک فارغ ہو جائے گی۔ صدقات، خیرات بلاؤں کو کیسے ٹالتی ہے۔ ایسے واقعات اتنے ہیں کہ میں حیوانات پر کتاب لکھوں تو کرمانی کی عجائب المخلوقات اور جلال الدین سیوطی کی اور دمیری کی حیات الحیوان الکبریٰ، اس سے کچھ کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اس میں تمہارے لیے حسن و سجاوٹ ہے۔ حین تریحون، جس وقت شام کو لے چلتے ہو، وحین تسرحون، اور جس وقت چرانے لے جاتے ہو، وتحملوا اثقالکم، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے وزن بھی، الی بلد، ایسی جگہ تک، لم تکونوا بالغیہ، کہ تم خود نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا بشق الانفس، مگر جان کپا کر۔ بھئی ہم اگر بوریاں اٹھائے تو بہت تکلیف ہوگی، نہ بھینسے پر رکھے، بیل جو باری ہوتا ہے اس پہ رکھے، یا دوسری جو سواریاں ہیں آرام سے جاتی ہے۔ بشق الانفس، یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، دینی مدرسوں کے طلباء علماء ضرور خیال کریں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آدمی قدرت نہ ہو تو پھر وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس قدرت سے مراد کیا ہے؟ عدم استطاعت ہے، جیسے اکثر احناف کا خیال ہے۔ لیکن فخر رازی نے سورہ بقرہ کے اخیر میں لکھا ہے کہ نہیں، لہو کی مشقت ہے، لہو کی مشقت، یعنی میں تمام نمازوں میں سجدہ کر سکتا ہوں لیکن سانس خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرض تو الحمدللہ صحیح طرح پڑھا لیے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، دعا ہے کہ بقیہ صحت کامل ہو اور بقیہ چیزوں میں رخصت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور اٹھاتے ہیں یہ جانور تمہارے وزن، اثقال ثقل کی جمع وزن کو کہتے ہیں، ایک ایسی جگہ تک جہاں تک تم نہیں پہنچا سکتے ہو مگر بہت جان کپا کر۔ سبحان اللہ، بہت مشکل کام ہے۔ یہ جو آزاد کشمیر ہے نا، جو اصل میں کشمیر تو ہے ہی نہیں، ہزارہ ہی ہے۔ کشمیر تو وہ جو شیطانوں نے قبضہ کیا ہے، اللہ جلدی نصیب کرے اور وہاں کے مسلمانوں کے تکالیف دور فرمائے۔ تو ایک بابا جا رہا تھا، میں نے کہا بابا کیا ہے؟ کہا یہ مکھی کا آٹا ہے۔ میں کتنا ہے؟ کہا 1.5 من ہوگا یا 2 من ہوگا۔ میں کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا یہ گھر ہے میرا، پہاڑ کے اوپر۔ 2 گھنٹے بعد میں نے دیکھا تو وہ گھر پہنچ رہا تھا، یوں پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے۔
ایسی مشقت ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت ارادی عطا فرمائی۔ وہاں ہماری دعوت تھی، اس وقت صحت تھی، اور میں نے معذرت کی کہ میں وہاں نہیں جا سکتا الا بشق الانفس۔ اور میں چھوٹا تھا، اور ایک بزرگ آدمی تھے، اس کے بھی زمین اور ہماری قریب قریب تھی، تو رات کو شام کو پھر وہ اپنے سنڈے کے اوپر، سنڈے کا بچہ تھا، کٹے اگبانے بیلم سے ہم سے چولو، تو ہم وہ ان کے اٹھا کر اس پہ رکھتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، تو ہم بھی گر جاتے تھے اور سامان بھی۔ میں نے کہا بابا کٹے پوئی کا کانا کٹی کے کسر نشت مونگا کمزوری، ہم پھر اٹھاتے تھے اب بیا ہوتے تھے، اب وہ چھولے مونگا چھولے انہوں لگا سولے مونگا الا بشق الانفس۔ کتنی مشقت ہے، راستے سے لوگ گزر رہے تھے، دو چار جوان بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے اسے اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھا۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پروردگار خوب نرمی کرنے والے اور مہربان ہیں۔ یہ جانور نے پیدا کیے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ جب ہم نے بھینس خریدی تو جہانگیر کے قاری عبدالجمیل صاحب جو میرے ابتدائی اسباق کے ساتھی ہیں، انہوں نے خط لکھا، اور خط میں یہ شعر بھی لکھا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ سبحان اللہ۔ والخیل والبغال والحمیرہ، گھوڑے اور خچر اور گدے، لترکبوہا وزینہ، اس پر تم سواری کرو گے اور ویسے بھی اچھے لگتے، خوبصورت ہے۔ او مکرانیوں کا گدا، کیا پرکی لگائی ہے، کیا شال چڑھایا ہے، وہ دلہن بنائے ہوا ہے۔ بے نظیر نے بھی جا کے انعامات تقسیم کیے تھے۔ گھوڑا، خچر اور گدا، یہ اختلاف ہے کہ گھوڑا حلال ہے یا حرام۔ بعض ائمہ کے ہاں حلال، بلکہ اکثر کے ہاں، امام اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اس کو خچر اور گدے کے ساتھ ذکر کیا، اس لیے اکل و شرب میں وہ اسی طرح ہی ہے۔ اور ابن جنی نے سنا ایک خصائص میں یا کہیں کہا ہے کہ والآیت اظہر دلالتا علی قول ابی حنیفہ، آیت واضح کرتی ہے کہ امام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ والفقہ ما قالہ النعمان، اور گھوڑے اور خچر اور گدے یہ بھی کوئی کم چیز تو نہیں ہے۔ لترکبوہا وزینہ، تاکہ تم سواری کرو ان کی، اور ویسے بھی خوبصورت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کر لے گا وہ جو تم نہیں جانتے۔ بھئی سائیکل، موٹر سائیکل اور کار، ویگن، بس، ٹرک، ریل گاڑی، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اگر ان کا ذکر سب کے سامنے ہو جاتا حیران رہ جاتے۔ اس لیے قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں تا قیامت کے لیے آیا ہے۔ مصر میں ایک عالم پیدا ہوئے تھے، اور محمد جوہر تنتانوی نام تھا، اور شیخ الازہر بھی رہے تھے وہ، جامعہ ازہر کے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ذوق دیا تھا کہ وہ یہ سائنسی لیبارٹری اور سائنسی چیزوں کا بہت زیادہ ادراک رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تفسیر قرآن کی لکھی 16 جلدوں میں، جواہر القرآن فی تفسیر سائنس حسب القرآن، اور اس نے اپنے مقام پر بڑا نام پیدا کیا ہے۔ اور اس تفسیر میں یہ احسان تو انہوں نے کیا کہ بہت سارے انگریزی ایجادات اور ماڈرن کلچر کا ساز و سامان انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے اکثر علماء اس سے فائدہ اٹھانے سے رہ جاتے ہیں۔ مولانا تنتانوی نے چونکہ اس کو عربی مبین کر دیا تو علماء کو فائدہ لینا آسان ہو گیا۔ لیکن بعض جگہ انہوں نے ایسی تفسیر کی ہے جو بہت ہی زیادہ تکلف ہے۔
چنانچہ مصر میں جامع ازہر کے آس پاس حضرت الشیخ محدث کبیر فقی علی الاطلاق عکس ثانی انور شاہ استاذنا و شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ یہ تو احسان کیا کہ انگریزی چیزیں آپ نے عربی میں کر دی، آسانی ہو گئی، لیکن بعض جگہ آپ نے تفسیر کرتے ہوئے جو مفہوم اختیار کیا ہے وہ مفہوم صحیح نہیں ہے، اور اس اقتباس میں آپ سے خطا ہو گئی، کیونکہ آج کا سائنس آپ نے آیت پر فٹ کر دیا، اور سائنس ہر 100 سال بعد بدلتی ہے، تو آئندہ 500 سال بعد جو سائنس ہوگی موجودہ سائنس کے بالکل برعکس ہوگی۔ ایسی صورت میں قرآن کی تفسیر معاذ اللہ غلط سمجھی جائے گی، جبکہ یہ غلطی آپ نے کی ہے۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں موجودہ دور میں یہ چیزیں قریب المفہوم ہے۔ مولانا نے سنا ہے کہ 250 کے قریب مقامات ان کو گنوائے، جن میں سے 150 کے قریب اسی وقت انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں یہ ٹھیک کر دوں گا، وہ کے بارے میں علماء سے مشاورت کروں گا۔ حضرت بنوری کو وہ بار بار کہتے تھے ما انت بعالم ہندی بل انت ملک انزلہ اللہ من السماء لإصلاحی۔ آپ ہندوستان کے اس زمانے میں حضرت تشریف لے گئے تھے ڈابیل سے نا، مجلس میں ڈابیل نے بھیجا تھا۔ آپ ہندوستانی عالم نہیں ہے، بلکہ آپ ایک فرشتہ خدا نے میری اصلاح کے لیے اتارا ہے۔ اور آیات کے ذیل میں انہوں نے جن احادیث مبارکہ کو اس کا تفسیر بنایا، انا افہم منک معنی هذا الحدیث، اس حدیث کا معنی آج میں نے سمجھ لیا۔ حضرت کی وفات پر جو خصوصی نمبر شائع ہے اس میں بھی یہ تفصیل موجود ہے، اور آپ کی یہ گرفت اور تنقید تنطانی پر پورے عالم عرب میں اس کا سکہ بیٹھ گیا ہے۔ آپ کا علمی استحضار، حیران کن یاداشت، سلف اور خلف کے علوم پر معتدلانہ اور محققانہ و مدققانہ نظر، اور ان کے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ نمائندگی، اور انتباہ کے صحیح اور غلط صورتوں کو علیحدہ علیحدہ گننا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص شان دی تھی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کر دے گا وہ جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ گو مزمل بھائی اب بھی ملک مہر خان کے ساتھی ہونے کی وجہ سے رکشے میں گھومتا ہے، لیکن 2 گاڑیاں کھڑی رہتی، آئی سمجھ میں۔ ابتدا میں مزمل بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اس پر کافی دیر تک ان کو اچھی سواری نہیں ملی، پھر ہم نے بھی معاف کر دی اور اللہ نے بھی معاف کر دیا، اور اب وہ جہاں مزمل وہاں خوبصورت تر و تازہ گاڑی۔ یہ اللہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت گزرنے کے بعد آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ خود میرا یہ حال تھا کہ میں کراچی سے بنوری ٹاؤن پڑھنے جاتا تھا، وہاں سے ایک بس نکلتی تھی اور وہ صرف ایک سٹاپ کرتی تھی، اور وہ وہاں گورو مندر۔ تو میں اس خیال سے کہ بھئی جلدی پہنچوں، درس مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ سویرے ترمذی شروع کرتے تھے، تو میں جیسے ہی اس میں چڑھ گیا تو عجیب بات یہ تھی کہ رش باہر کی طرف آ رہا تھا، اور میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا کہ میں گر رہا ہوں، اور پوری زمین و آسمان گھوم رہے تھے۔ اندر ایک بزرگ نے شور بچایا کہ بھائی آج ہی مر جائے گا، گر رہا ہے، اندر ہو جاؤ سارے، یوں بچ گیا۔ وہاں جب میں اترا حوض پر، میں نے وضو کیا، اہل سنت کے یہاں حوض پر وضو افضل ہے، خلافا للمعتزلہ والخوارج، اور میں نے وہاں 4 رکعت چاش پڑھی، اللہ سے دعا کی۔ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، پھر میں کرائے کی گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوں۔ بن کے بندہ جو سے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔
دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے، کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے۔ اللہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پیدا فرمائے گا وہ جو تم جانتے نہیں۔ ہمارے ایک استاد ہے، شیخ ہے، بڑے فقیہ منطقی نحوی ہے، مبادی میں یہاں کراچی میں تھے اور بہت ہی قسمہ پرسی کے عالم میں تھے۔ تو یہ جو ریل گاڑی ہے نا، اس میں وہ سب سے بے گاڑی کون سی جو بڑے راستے سے آتی ہے؟ تیز رو نہیں ہے، تیز روش ہے، ہاں چناب کو لوگ ان کے نام سے پکارتے ہیں کہ یہ فلاں کی گاڑی ہے۔ یہ بس وہ سادر پکاری سڑے پکے اوڑے پروتی خلق زیرہ آرام کو۔ ایک وقت وہ تھا، ابھی چند سال پہلے میرے سامنے یہاں بیان کرنے لگے، مہمان آئے تھے، کہہ رہا ہوائی جہاز ہے اور علماء وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں نے کہا یاد ہے مجھ کو سارے ہجر کے صدمے ظالم، آؤ بھول جاتا ہوں مگر دیکھ کی صورت۔ میں نے کہا یاد ہے وہ جو آپ چناب گاڑی کے نام پہ مشہور تھے، اب افریقہ گئے وہاں پر بڑے لوگوں نے دنیا کھولی۔ اللہ کی عادت ہے کہ کچھ امتحان ابتدا میں ہوتے ہیں، آخر میں ابواب الخیر کھول لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیوست رہ شجر سے امیدی بہار رکھ، راستے سے ہٹنا نہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں باندھو، کوئی دنیا پہ امید کھوڑے۔ ہم نے ایک ایسا گھرانہ دیکھا تھا کہ وہ ہر وقت کے لیے آٹا لے آتے ہیں، دوپہر کو تو 1 کلو آٹا لے آئے، اس کو گوندا روٹی بنائی، شام کو پھر کہا آج مہمان بھی ہے چلو 2 کلو لے آؤ۔ ہمارے پختونوں کے رواج کے مطابق یہ موت کے برابر مرحلہ ہے۔ ہمارے یہاں تو اناج گھروں میں بھرا رہتا ہے۔ اب وہ کہتی تھی کہ دا بابا پٹاؤ کا خیری، اور دی پزیبانے میں دا جوڑا ہوا وہ خاتون جو بڑی تھی کہ یہ ہٹائیں گے، یہ سب کمزور چیزیں، اس کی جگہ ہم بہترین محل بنائیں گے۔ تو میں سوچتا تھا کہ حالت تو یہ ہے کہ وقت وقت کے لیے آٹا منگوا رہی ہے۔ خدا کی قسم سامنے ہے، اس خاتون کی زندگی میں وہ محل بن گئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں دعا کرتے وقت سبب کو نہ دے کہ مسبب کے فضل و احسان کو دیکھیں۔ ہمارے منصور بھائی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں 100 فٹ اونچا مینار بنے گا اور دارالحدیث بنے گا۔ ہمیں حیران ہوتا ہے یہ کون بنائے گا؟ مزمل بھائی نے جو گزشتہ کمیٹی سے اختیارات لے لیے اور ہماری کمیٹی برسر اقتدار آئی، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَىٰ نَعَائِمِ آلَائِهِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ 4,400 روپے ہمارے حوالے ہوئے تھے، تو 11,000 کا بل آیا بجلی کا، اور ساتھ ہی افسران آئے لال پگڑیوں والے بجلی کاٹنے کے لیے۔ شاہین بھائی نے وہ فوراً بھرا، وہ جہاں کہیں ہے یا شہید ہوئے، خدا ان کو جنت عطا فرمایا۔ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارا ہے ہوں میں درد و ستم کا۔ ایسا آسان نہیں ہے احسن العلوم، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدرسات، جامع مسجد حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نوری آباد۔ وہی کہ یوزل تر کمال ورسیگی، دا کمر پشان بغوخ دخ پلزان خوری۔ اللہ 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 تیرے کمالات ہے، آپ کا فضل و شکر ہے۔ معجز مسکین و صورت بھی کسی کام کے نہیں تھے، ہاں بھی نہیں ہے، خواب ذرے اور تنکے سے بھی زیادہ عاجز اور فقیر ہے، لیکن آپ کا احسان بہت بڑا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرماتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے، کیونکہ گزشتہ آیات میں سواریوں کا ذکر ہوا، گھوڑا، خچر، گدھا،
تو زیادہ اقرب یہی ہے کہ اس کی تفسیر بھی قیامت تک ماڈرن طرز کے جو سواریاں پیدا ہو رہی ہے اور پیدا ہو گئی ہے، احادیث سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ ہوائی جہاز وغیرہ نہیں چلیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کی جگہ آتشی لفٹ ہوگی۔ اس لفٹ میں مثلاً آپ سعودی عرب جا رہے تو آپ سین ڈالے، اور جدہ جا رہے تو آپ جدہ ڈالے، جے ڈالے، جیم ڈالے، دبا دے تو سعودی عرب کا جدہ آ جائے گا، آپ اتر جائیں، جیسے لفٹ میں آپ کرتے ہیں۔ احادیث میں اس کا نقشہ ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ یہ آلات جو ہماری گاڑیاں ہیں، سائیکل ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی، اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ جیسے آپ ٹیلی فون کرتے ہیں نا تو ہر ملک میں کر سکتے ہیں، اس طرح آنا جانا بھی ہر ملک میں ہوگا، اور آنکھ کے جھپکنے میں ہوگا۔ اللہ ہو۔ وہ سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کے تخت کا کہا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اٹھوانا ہے۔ حضرت صاحب تھے القدس میں، اور بلقیس کی قوم سبا میں، علیحدہ ملک اور وطن ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک موٹے تازے جن نے کہا میں لے آؤں گا تخت کو آپ کے دربار کے وقت ختم ہونے تک۔ حضرت نے اس کو گھاس بھی نہیں ڈالی، یہ بیکار آدمی ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ آدمی جس کے پاس تہران اور اسم اعظم کا علم تھا، انا آتیک بہ، میں لے آتا ہوں قبل ان یرتد الیک، آپ کے آنکھ کے جھپکنے میں۔ سلیمان نے آنکھیں یوں جھپکائی، فلما رآہ مستقرا عندہ، تخت سامنے رکھ دیا گیا، چاکڑا چاکڑا چاکڑا۔ جب دیکھا کہ تخت سامنے آ گیا آنکھیں جھپکنے میں، قال ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی صاحب نے بھیجا ہے، جو نہ آتے ہیں نہ جاتے، جوانی میں بوڑھا ہے اور صحت مندوں میں بیمار ہے۔ لیبلونی، آزمانا چاہتے ہیں، اشکر و اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ تو یہ علم قرآن نے ذکر کیا کہ آنکھ کے جھپکنے میں تخت جو 7 محلات میں بنتا، جس کو ہدہد نے کہا تھا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، سلیمان بادشاہ وقت نے برحق ایسا تخت تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت نے کہا اللہ اس تخت، کتنی دیر میں؟ آنکھ کے جھپکنے میں۔ علماء دین کہتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ یہ زمانہ باقی ہے، اور زمانہ خود تفسیر کر لے۔ وہ ہمارے بھائی ایک دفعہ آیا مجھ سے ملنے، منصور بھائی کے چھوٹے بھائی سہیل، غالباً عید کا دن تھا جو مجھے عیدگاہ لے چلتے ہیں، منصور نہیں تھے۔ تو باہر بہت شدید گرمی تھی، اس گرمی میں ہی ہم نے عید پڑھائی، خطبہ دیا، نماز پڑھائی اور واپس آ گئے۔ تو جیسے اندر گئے نا تو اندر سے ایئر کنڈیشن چل رہی تھی، جنت کا سما تھا۔ تو سہیل بھائی نے کہا ماشاءاللہ اندر کتنا آرام ہے۔ میں نے کہا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، باطنہ فیہ الرحمہ، اندر جاؤ تو رحمتیں برس رہی ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر تو دھوپ اور تپش اور حرارت برس رہی ہے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایسے سینکڑوں نے، ہزاروں چیزیں ہیں جن کو علماء نے متعین بھی کیا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا راستہ ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اسلام کا، توحید کا، سنت کا، قرآن کا، وہ بالکل سیدھا ہے۔ قصد السبیل سے مراد ہے سبیل القصد، یعنی صفت موصوف ہے اور صفت مقدم ہو کے مضاف بن گئی ہے، سوا السبیل۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں اور راستے ٹیڑے پیڑے ہیں۔ پیروں کا راستہ، پیر نہ پی پرن موردان اور ہمی پرانان۔ حکیموں کا راستہ، کو بکو سندر بکو۔ وہ ایک حکیم قبرستان سے گزرتا تھا تو اپنے چہرے پر چادر ڈالتا تھا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ یہ جتنے ہیں سب میں نے بھیجے۔ وہ بابا راستہ ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، راستہ ایک ہے اور وہ محمدی راستہ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ومنہا جائر، اس کے علاوہ جتنے اور ٹیڑے پیڑے۔ غیر مقلد کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب مصیبت ہے کہ ان کے ہاں بڑی داڑھی کا رواج ہے، ادھر سعودی داڑھی کٹواتے ہیں۔ وہ بڑی داڑھی والے کو ایران کا پاسداران کہتے ہیں۔ یہ پس گئے کیونکہ اللہ کے لیے تو رکھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں ہم حرم شریف کے مطابق ہیں۔ میں نے کہا اتنا کذاب 1400 سال میں نہیں گزرا ہوگا جتنے تم ہو۔ کیوں؟ میں نے کہا وہاں تراویح کتنی رکعت ہو رہی؟ کہا 20۔ میں نے کہا آپ 8 پڑھتے ہیں۔ وہاں جنازہ آہستہ ہو رہا ہے یا زور سے؟ کہتے آہستہ۔ میں نے کہا تم کیوں جہر کرتے ہو؟ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل تھی؟ تو کوئی کام ان کا ایسا نہیں جو ان کے مطابق ہے، صرف حرمین کے نام پر ریالات بٹورنے اور اہل اللہ اور اہل حق کے خلاف فدا سے کہی ہوئے۔ اچھا کوئی چیز دیکھی تھی؟ علماء حدیث میں جو بزرگان دین ہے اور جنہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، ہم ان کا عظمت کا انکار نہیں کرتے۔ خود نواب صدیق حسن قنوجی نے الحتہ میں جو غیر مقلدوں کا رد کیا ہے، قابل دید ہے وہ۔ اور بخاری کی شرح تیسیر میں جو اس کے صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں اور حنفیوں کو غیر مقلد اور مختلف نامناسب عنوانات دیتے ہیں۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ آج تک جتنے کام کے لوگ ہوئے ہیں سب مقلد تھے، غیر مقلدوں کی تو کوئی تاریخ نہیں اس طرح سے۔ اختلاف یہ نہیں ہے کہ بھئی فاتحہ امام کے پیچھے یا پڑھے یا نہیں، یہ تو امام شافعی کے یہاں بھی ہے۔ اختلاف یہ نہیں ہے کہ رفع یدین رکوع جاتے وقت سر اٹھاتے وقت کرے یا نہیں، یہ تو تینوں اماموں کے مالک کے ہاں علاوہ اوروں کے ہاں ہیں۔ اختلاف امین بالجہر و بالسر کا نہیں ہے، یہ بھی ائمہ کا مسئلہ ہے۔ اختلاف ان کے ضد اور عناد کا ہے، ضد اور عناد بے انتہا ہے۔ مسائل میں اختلاف علماء دین کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں لیکن حدود و آداب میں رہیں۔ امام شافعی کے بارے میں مشہور ہے، جب حضرت تشریف لے گئے بغداد اور جامع مسجد امام اعظم میں ان کو نماز پڑھنی پڑی تو آپ بعض مختارات چھوڑ دیے۔ مثلا بالجہر نہیں کیا، رفع یدین نہیں کیا بار بار۔ کسی نے پوچھا کہ استحییت من ابی حنیفہ صاحب القبر، امام صاحب کریم میں لیٹے ہوئے، کہا کون بے ادب آیا ہے میری مسجد میرے خلاف، اور یہ جو ہماری مسجد میں آیا ایک ٹانگوں تو لے کے ادھر کر لیتے ہیں۔ یعنی نماز میں بھی عناد اور حسد موجود ہے۔ اور یہاں ایک آتا تھا ہمارے محلے میں، مزمل بھائی جانتے ہیں ان کو، تو وہ جب امام نے کہا ولدالضالین تو کہا آمین۔ میں نے نماز کے بعد کہا یہ تم آمین کہتے ہو تو اپنی طرف سے پڑھتے ہو پورے محلے کا؟ محلے بھی آپ کی وجہ سے نہیں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا ان کی طرف بھی پڑھی۔ میں نے کہا وضو کرنے جاؤ، فوراً گئے وضو کرنے، جس نے چگا ہوا لگتا سی وہ پڑھتا ہوا جو۔
تفصیلات غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج میں دیکھ لی جائے. اور حدیث اور اہل الحدیث نامی کتاب بھی ایسے شیرین مواطن پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ کا راستہ سیدھا ہے، صرف اس سے مانگو. نہ درگاہوں پہ جانے کی ضرورت، نہ باباؤں سے مانگنے کی حاجت، نہ آستانوں میں سر جھکانے کی عادت. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں ٹیڑھے پیڑھے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ، اللہ وہ ہے جو اتارتے آسمان سے پانی، اسی میں تم پیتے ہو. وَمِنْهُ شَجَرَةٌ، وَشَجَرٌ، اور ان میں درخت اگتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جن میں تم جانور چراتے ہو. اسامہ یسیمو، سائمہ کے چرنے والوں کو سین سے، اور سواد سے سائمہ کے معنی ہے نہ کھانے والے، سوم اس سے ہے. يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اگاتے ہیں اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی. والزیتون، اور زیتون. والنخیل، اور کھجور. والاعناب، اور انگور. ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل. یہ دیرپا پھل ہے، اس کا ذکر کیا. انگور کا کشمش سالہ سال دیتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں فکر مندوں کے لیے جو صحیح معنوں میں دین کی سوچ اور فکر رکھتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور کام میں لگائے تمہارے لیے رات اور دن. بھئی رات کو آدمی آرام کر لیتا ہے، دن کو چاق و چوبند ہو جاتا ہے. دن بھر کام کرتے ہیں، رات کو تو ایک دوسرے کے لیے معین مددگار ہے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند. وَالنُّجُومَ، اور ستارے. مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہ کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے رہے ہو. گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے. عقل والے چل بسے، بے شعور رہ گئے. گل محمدہ قلو یا خزانہ دا، چہ خزانہ چاخ نوی بادشاہ بوی. عقل تو ایک نعمت ہے بہت بڑی. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور وہ جو اگاتے زمین سے ان کے رنگ الگ الگ ہے. آم کا رنگ اور، امرود کا اور، بیر کا اور، کیلے کا اور. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہے نصیحت لینے والوں کے لیے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر. چنانچہ آیت سے امام اعظم نے استدلال کیا ہے کہ سمندر پر بھی ملکیت جائز ہے. جو کراچی کے سیدھ میں ہے، یہ کراچی پاکستان کا ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ اس میں سے گوشت تر و تازہ. مچھلی ہو، تازی ہو، اور پاپلیٹ ہو، اور سفید ہو، اور منصور کے ہاں کی بنی ہوئی ہو، پوچھے نہیں. لحمن طریہ، اگر کسی نے قسم کھائی کہ لحم گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر اس نے مچھلی کھائی تو حانس ہوا. یعنی امام اعظم کہتے ہیں حانس نہیں ہوا، کیونکہ عوام کو کیا پتہ ہے کہ سورہ نحل میں آیت ہے اور اس کے اندر مچھلی کو لحمن طریہ کہا ہے. الایمان تقع علی العرف، دیکھیے بحر نہر تبیین، کتاب الایمان. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کھانے کے اندر، دنیا کے اندر بہترین کھانا وہ مچھلی. کہتے کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس میں مچھلی نقصان دہ ہو. یہ جو کھال یا جسم کے بعض حصوں کی شکایت ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ٹھنڈی مچھلی کھائے. اور ہے بھی اس طرح کی گرم اور ذائقہ، ٹھنڈی اور ذائقہ.
لیکن مچھلی ہو تو شان والی ہو. ہم ایک ملک میں گئے، وہاں پر لوگوں کے گھروں میں تالاب تھے، اسی میں پیشاب، اسی میں پخانا، اسی میں برتن دھونا، اس میں مچھلی پل رہی تھی، وہ پکا رہے. میں نے کہا بس 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 ہو گیا. بنگالیان کہتے ہیں کہ ہم مچھلیوں کے بڑے ماہر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. شوقین ہے، ماہر واہر کچھ بھی نہیں. چنانچہ یہاں ایک مولانا محمد ابراہیم صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ غری کی رحمت کرے. تو وہ ہر عصر کو طلباء کو ساتھ کر کے ساتھ سے اپنے حساب سے مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے. ایک دن میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ مچھلی ہے. کیسے پتہ چلا؟ کہ بس مغرب کے بعد شاید توے پہ بھونیں گے، اس کے ساتھ روٹی کھائیں گے. میں نے کہا یار مجھے دے دو نا. ہم نے ٹین میں ڈالے اور قاری محی الدین کا کمرہ دیا 3 کمروں میں. میں نے کہا اس کو پانی ڈالتے رہو، صابن بھی پھینکتے رہو. صابن شوق سے کھاتی ہے مچھلیاں. کچھ دن جب گزر گئے، قاری محی الدین میرے پاس آیا کہ وہ تو کیڑے ہیں بڑے بڑے اور مینڈک ہے سارے. میں نے کہا مولوی ابراہیم آ جاؤ، آپ کا ناشتہ اور بریانی دونوں تیار ہے. ہاں یہ ہے جی، یہ ہے. اور کہیے تو کھا رہے ہیں آپ 2-3 سال سے، جانتے وانتے کچھ نہیں. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم جھینگا کو مچھلی سمجھتے ہیں اور کھاتے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی سے بھی بہت فوحش غلطی ہو گئی، اور انہوں نے وہاں جا کے بنگالیوں کی سازش کا شکار ہو کے رجوع کیا. حالانکہ سابقہ درس ترمذی میں محقق لکھا ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے اور یہ دریائی جانور ہے، اور اس کا کھانا حنفی فقہ میں ناجائز ہے. تو بنگالی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ماہر ہیں اس لیے. میں نے کہا تم ماہر ہو لیکن تم مبتلا بھی ہی ہو، اور جو کسی مرض کا مبتلا بھی ہی ہو، فقہا کہتے ہیں اس کے قول کا اعتبار نہیں ہے. جھینگا حقیقت میں حیوان سرطان المنجد میں لکھا ہے. اور مولانا عبدالحی نے کہ دمیری کی سازش سے مجموع فتاویٰ میں لکھا انہ من السمک. اور پھر اسی پر مولانا اشرف علی نے اعتماد کیا اور فتاوی امدادیہ میں لکھ دیا کہ اس وقت تو اس کا مچھلی ہونا ظاہر ہے. لیکن آگے آیت لکھی ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے آگے چل کر ہمیں مزید نہیں ملے. مولوی عبدالسلام بنگالی نے بریٹون کے دارالفتاح میں بیٹھ کے جواہر الفتاویٰ لکھا ہے اور لعل اللہ یحدث چھوڑ دیا. میں نے کہا اس کو بھی آپ نے جھینگے کی ٹانگ سمجھ کے کھا لی. مولانا حبیب الرحمن خیر آبادی سلہٹ میں ملے تھے، وہ بھی مہمان تھے، میں بھی مہمان تھا وہاں. تو وہاں بات چیت ہو گئی ہے جھینگے کے بارے میں. انہوں نے اشرف علی صاحب کا حوالہ دیا. میں نے کہا حضرت نے عدم اطمینان ظاہر کیا ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اور فقیہ الہند اور محدث الہند، دیوبندیوں کے عقائد اور نقوش کو درست کرنے والے مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے اور حرام اور ناجائز. حرام اور ناجائز کا لفظ لکھا ہے. ایک وہ جگہ میرا واز ہوا، پھر سوال جواب میں نے یہ بات کہی تو ہمارے ایک عالم ساتھی نے کہا کہ بہت تیز چلے گئے. اگلی مرتبہ پھر وہاں آواز تھا، کسی نے سوال کیا. میں نے کہا فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں اس کو غیر ماہی اور حشرات الارض اور حرام اور ناجائز کا لفظ کہا ہے. ہاں، وہاں بنگلہ دیش میں ایک عطار تھا کندھار، وہ رہ گیا تھا بس وہیں پر. اور ویسے انہوں نے تو صفایا کیا تھا پاکستان کے لوگوں کا، لیکن وہ بچ گیا تھا. اس کا بہت بڑا خاندان ہے اور وہ بڑے اونچے قسم کے تجار میں سے، عالمی کاروبار ہے اس کا عطر کا. تو میرا سن کر کے وہ مجھ سے ملنے آئے اور پھر انہوں نے 200 آدمیوں کی دعوت کی اپنی خاص کنداری شان سے. ان کے گھر میں جب ہم گئے
تو تھوڑا سا پیسے لے گئے کہ آپ تھوڑا آرام بھی کریں وہاں. تو ایک کتب خانہ تھا جس کو تالے لگے ہوئے تھے شیشے کا الماری تھی. اس میں وہ طبیان رکھی ہوئی تھی جو مولانا اطہر علی سلوٹی کے زمانے میں لکھی گئی, اور اس میں 210 بنگالی علماء کے دستخط ہے, شمس الحق فرید پوری کے دستخط ہے جن کے 80 جلدوں میں تفسیر قرآن ہے. مفتی نظام الدین جو بنگال کے مفتی اعظم تھے ان کے دستخط ہے, مفتی فیض اللہ کے دستخط ہے, مولانا محمود کے دستخط ہے جو مولانا عتیق الرحمن حبیب الرحمن کے والد تھے. تو ماشاء اللہ آئیے حضرت گنگوئی کا فتاویٰ لے آئے ہمارے عزیز. جھینگے کا کھانا, جھینگا خشکی کی حشرات میں حرام ہے اور دریائے غیر ماہی ہے, اور سوائے ماہی کے سب دریائی جانور حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے. تو ناجائز اور حرام کا لفظ حضرت گنگوئی نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ 549 549 ہے. الجزاکم اللہ خیر, اکرمک اللہ, اللہ آپ کے علم عمر صحت میں برکت دے. تو درست بات یہ ہے کہ جھینگا غیر مچھلی ہے, اور نفی فقہ میں سوائے دریائی حیوانات کے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں, اس لیے جھینگا چھوڑ دینا ضروری ہے. اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تر و تازہ, وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور نکالتے ہو تم اس سے زیورات جنہیں پہنتے ہو. عورت تو زیورات خاون کے لیے پہنتی ہے نا. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, اور آپ دیکھتے ہیں کشتی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے اس میں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور تاکہ تلاش کر سکو اللہ کا فضل, رزق. سمندری جہاز کیسے چلتا ہے حیران ہو جائیں گے, پیسہ پانی کو پھاڑتا ہو جاتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تمہیں شکر کرنا چاہیے. سب سے مشکل سفر سمندر کا سفر ہے, اور عجائب و غرائب ہے اس. کسی زمانے میں کافی ہفتے مہینے لگتے تھے جدہ پہنچنے میں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور ڈالے اللہ نے زمین میں پہاڑ. أَن تَمِيدَ بِكُمْ, کہ نہ ہلے تم پر. وَأَنْهَارًا, اور نہریں بھی چلائی. پہاڑ کے ساتھ نہر کا ذکر ہوا. کہتے پہاڑوں سے جتنی نہریں نکلتی ہے ان کا پانی میٹھا اور شیرین ہوتا ہے, قسم قسم کے رنگ ہوتے ہیں ان کے. لعلکم وسبلا, اور یوں راستے بھی بنے ہیں. لعلکم تہتدون, تمہیں ان راہوں سے چلنا چاہیے. وعلامات, اور دیگر بھی نشانیاں ہیں. وبالنجم هم یہتدون, اور ستاروں سے یہ رہنمائی لیتے ہیں. کہتے ہیں سورہ ستارہ 12 مئی کو نکلے گا, عالم سے وبا ختم ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ایسا ہو. ستاروں کی گردش اور اس کے فوائد اور نقصانات مسئلہ اختلافی ہے علماء کے ہاں, لیکن قدر مشترک یہ ہے کہ اس کے اثرات عالم پر ہے. تدبر فی النجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یرید. حافظ ابن قیم کہتے ہیں آپ ستاروں کی گردش کے پیچھے پڑ گئے, اللہ تعالیٰ کو پہچان لو, وہ سب پہ زور آور ہے. کہتے ہیں کہ عطارد اور زحل نے کنجی لگائی تھی دونوں ہاتھ, تو وبا آ گیا. تو وہ ان کے کنجی کے ختم ہو رہے تھے, وہ نکال رہے تھے, لیکن مریخ جو ہے دوڑتا ہوا آیا. ایک کو ایک ہاتھ کا کنجی دی, دوسرے کو دوسرے ہاتھ کی کنجی دی, تو وبا ٹائم ہو گیا پوری دنیا میں. اب وہ کنجی اس کی بھی نکلنے والی ہے, مریخ کے پیچھے سے اور احکامات آ گئے. تو انشاءاللہ بہت جلد
اللہ کے عالم سے اس وبا کو دور فرما دے گا۔ افمن یخلق، آیا وہ اللہ جو سب کو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، مانند اس کے ہیں جو کچھ نہیں بنا سکتا، لا تذکرون، تم نصیحت نہیں لیتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا چاہو خدائی احسانات گن نہیں سکو گے، اتنی زیادہ ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ پہلے گزرا تھا ان الانسان لظلوم کفار، میں نے کہا تھا کہ نعمت کا تعلق دو جگہ ہے، ایک نعمت یافتہ کے پاس ہے، وہ تو ظلوم و کفار ہے، اور ایک نعمت کرنے والا منعم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ربط ہے دونوں جگہوں میں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو جو دکھاتے ہو، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اوروں کو اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، یہ انبیاء اور اولیاء، یہ صلحاء، یہ دنیا کے قانون میں دنیا سے سفر کر چکے ہیں، اموات غیر احیاء۔ اس آیت پر شاہ ولی اللہ نے بھی یہی لکھا، مولانا شبیر احمد نے بھی یہی لکھا، مولانا اشرف علی صاحب نے بھی یہی لکھا۔ اور روح المعانی میں ہے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن میں مریم فوت ہوئی ہے اور عیسیٰ تو آسمانوں میں زندہ ہے۔ تو جو لوگ بزرگان دین کو حیات دیتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حیات الانبیاء برحق ہے، مگر یہ حیات دنیاوی نہیں ہے، برزخی ہے، اخروی ہے، قبری ہے۔ دنیا تو موت پہ ختم ہو گئی۔ تفتزانی نے شرح العقائد کے اندر ظلم کیا حیات دنیاوی کہہ کر۔ میں نے محقق الاثر امام اہل سنت ترجمان مسلک دیوبند شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کو کہا کہ دنیاوی حیات کی تعبیر بھونڈی اور کمزور ہے۔ مولانا نے تسلیم کیا اور انہوں نے اس پر رسالہ لکھا دفع شبہ۔ اس بار سے دنیاوی کہہ سکتے ہیں کہ قبر دنیا میں ہے، کیونکہ پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا، ہم گزرتے ہیں تو قبرستان آ جاتا ہے، آپ نے فرمایا اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بکم لاحقون۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چونکہ قبور کسی درجے میں دنیا کے اندر بھی ہے، اگر اس دنیا کو دیکھ کر کسی بزرگ نے تعبیر دنیاوی کی ہے تو وہ صحیح ہے، ورنہ حقیقت میں حیات اخرویت برزخیت قبریت، وہی تفوق علی الحیات الدنیا، علی الحیات الدنیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے، تو پھر اس کو دنیاوی حیات دے رہے آپ۔ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ علامہ خالد محمود نے بھی اوائل میں ایک کتاب لکھی تھی، اور حیات الانبیاء تھی، اور مولانا اللہ یار خان چکڑالوی نے بھی کتاب لکھی ہے۔ محقق الاثر نے باقاعدہ حیات الانبیاء پر تو نہیں لکھی، لیکن تسکین الصدور میں، الشہاب المبین میں، سماع الموتیٰ میں اس مسئلے کو صحیح طرح مبرہن فرمایا ہے۔ بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ایک دفعہ موت پر جو حیات ختم ہو گئی، قیامت سے پہلے دوبارہ روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتاویٰ 4 صفحہ 183 پر ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ روح کا جسم سے قیامت سے پہلے تعلق نہیں ہوگا،
فہؤلاء کفار باجماع المسلمین، کیونکہ آیات و حدیث کا انکار لازم آ رہا ہے۔ اموات، دنیاوی اعتبار سے یہ مر چکے ہیں، غیر احیاء، یہاں زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں، ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں۔ الہکم الہ واحد، معبود تمہارے معبود ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل نہیں مانتے، وہم مستکبرون، اور وہ واقعی تکبر میں ہیں۔ لا جرما، ضروری بات ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ دکھاتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بعض اوقات تو دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کا خیال و ارادہ ہی نہیں ہوگا، لیکن وہ جملہ ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ انبیاء اور اولیاء تک کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے، اس لیے تولو اور پھر بولو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں افسانے ہیں اگلوں کے۔ توبہ۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، تاکہ یہ اٹھائے گناہوں کا وزن پورا قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور گناہوں کے وزن ان لوگوں کے جو یہ بہکاتے ہیں بغیر علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یاد رکھو بہت برا ہے جو یہ اٹھائیں گے، یہ سارا بن رہا ہے نا، پختوں کے وہی پیٹے گناہ تیاری کی۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً سازشیں کی تھی ان سے پہلے والوں نے۔ فات اللہ بنیانہم من القواعد، پس گرا دی اللہ نے ان کی عمارت بیخ سے۔ فخر علیہم السقف، پس گری ان پر چھت، من فوقہم اوپر سے، وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، آیا ان پر عذاب جس سے ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کچھ لوگوں نے ایسی کوشش کی تھی کہ ہم اوپر جگہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھتے کہ یہ کہا ہے، اللہ پاک نے دھڑام سے اس کو نیچے گرایا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو۔ ویقول، اور کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم بڑی مشقت سے ہمارے ساتھ شریک کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے علماء، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، آج کی رسوائی اور عذاب کافروں کو ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ جن کو قبض کریں گے روح، فرشتے، ظالمی انفسہم، خود ظالم ہو۔ فالقوا السلام، وہ پیش کریں گے اسلام، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کر چکے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، گھسا دو ان کو جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ اس میں رہے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، ناکارہ ہے ٹھکانہ تکبر والوں کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ کے ساتھ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، بس جو اس کی سزا ہے متعین کرو۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جو تقوادار ہو، اذا انزل ربکم، اللہ نے کیا اتارا، قالوا خیرا، وہ کہیں گے سراسر خیر ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، واسطے ان لوگوں کے جو احسنی ہے اس دنیا میں بھی نیکی۔ ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، کیا شاندار ہے وہ گھر پرہیزگاروں کا، اللہ نصیب فرمائے۔ وہ اس گھر کا کیا نام ہے، جنات عدن، ہمیشگی کی جنت ہے۔ یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے۔ تجری من تحت الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے جو یہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں بدلہ دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم فیہا ما یشاؤون، جو یہ چاہیں گے۔
تو ایک طالب علم نے استاد سے پوچھا تھا کہ نسوار ملے گا جنت میں؟ اس نے کہا تھوکنے کے لیے دوزخ جانا پڑے گا۔ یہی حال پان کا ہے، یہی حال بیڑی اور سگریٹ کا ہے۔ یہ معاودات کہلاتی ہے، بری عادت ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، اور وہ لوگ جن کو فوت کریں گے فرشتے، طیبین، اچھے حال میں، یقولون سلام علیکم، فرشتے کہیں گے السلام علیکم، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے اچھے کردار کی وجہ سے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، نہیں یہ انتظار کرتے مگر یہ کہ فرشتے آئے، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا کوئی اور فیصلہ عذاب کا آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کر چکے ان سے پہلے بھی۔ فما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ خود ظالم تھے، اعمال ایسے تھے کہ سزا ملی۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، پس آ پہنچی برائی جو وہ کر چکے تھے، وحاق بہم، گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جو استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا، کہنے لگے مشرک لوگ، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا ہم نہ پوجتے اس کے سوا کسی کو۔ اصل میں مشرک اور بے دین آدمی مشیت اور مرضیات میں فرق نہیں کرتا۔ مشیت بمعنی قدرت کے ہیں، قدرت الہی کے بغیر تو کوئی کام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ حاصل یہ نکلا کہ خدا کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی رضا کے خلاف ہو سکتا ہے۔ جب کفر اس کو پسند نہیں اور کفر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے نا۔ اکثر لوگ اصطلاحات میں فرق نہیں کر سکتے۔ مثلا عوام میں مشہور ہے اسی میں بھی خیر ہوگی، یہ عقیدہ خوارج اور معتزلہ کا ہے۔ ہمارے نزدیک خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر کام میں خیر ہونا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، عقائد کے خلاف ہے۔ یوں کہہ سکتے ہو کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ حضرت بنوری فرماتے تھے میں چھوٹا تھا، میرے ہاتھ سے گھر کا برتن ٹوٹا، میری والدہ نے کہا اللہ اس میں بھی خیر ہوگی، کہا میرے والد نے آواز دی کہ یہ معتزلہ عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ برتن ٹوٹ گیا، نقصان ہو گئے، یقیناً اللہ کی حکمت ہے کہ اب نیا آ جائے گا۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے شاگرد کو کہا کہ وہ آئینہ پڑا ہے ذرا لے آنا، تو شاگرد تو ایسے ہی ہوتے، وہ اٹھا رہا تھا تو وہ ٹوٹ گیا، تو پیرانی پیر کو آ کے کہا قضا آئینہ یہ چین شکست، خدا کا فیصلہ تھا، وہ آئینہ تو مجھ سے ٹوٹ گیا۔ حضرت نے کہا خوب شد اسباب خود بینی شکست، فرمایا بہت اچھا ہوا، خود بینی کے ذرائع نہ ہو تو اچھا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح واقع ہے۔ اور کہنے لگے مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا ہم نہ پوجتے اس کے سوا کسی کو، نہ ہم نہ ہمارے بڑے، ولا حرمنا من دونی من شیء، نہ ہم کے علاوہ کچھ حرام کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ غیر کو پوجنا اور اپنی طرف سے کسی کو حلال و حرام سمجھنا یہ بھی جرم ہے۔ مشہور ہے کہ اہل سنت کے ہاں اصل اشیاء میں اباحت ہے، لیکن محقق الاثر نے ثابت کیا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اصل اشیاء میں حرمت ہے یا توقف ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کر چکے ان سے پہلے لوگ۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، نہیں ہے پیغمبروں کے ذمہ مگر پہنچانا صاف ستھرا وہی شف مت کرو، کوش تالو ہے صاف ستھرا۔ اور میرا بانجا آیا تھا، دبئی جا رہا تھا، تو وہ گھر جانا چاہتا تھا، تو منصور بھائی کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر میں نے بٹھایا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، مسئلہ یہ ہے کہ مامی سے بھی پردہ ہے اور تجھ سے بھی پردہ ہے،
تو ہر وہ دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان کا پردہ فرض ہے. تو وہ بہت وہ بڑا حیران ہوا، کھانا وانا چھوڑ کے چلا گیا. میری بہن نے مجھے فون کیا اور کہا جب تم آؤ گے نا تو گلی میں آواز دے کے آنا، اندر نہ آنا، میرا بھی تجھ سے پردہ ہے. میں نے کہا آپ پردہ کر ہی نہیں سکتی، میں آپ سے بغلگیر ہو جاؤں گا. کہتے میں نے ماما سے کہا ہے، انہوں نے کہا اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان سے جب میں جہانگیر گیا، نیا نیا جوش و خروش تھا، میں نے ایک بہترین بچیا خریدی اور پکوان کو کہا کہ آپ آ جائے. تمام ائمہ وہاں پر اس وقت 22 مساجد تھی، ان کے ائمہ کو کہا کہ نماز بھی میرے ساتھ پڑھو اور کھانا بھی کھاؤ. انہوں نے کہا بالکل. وہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کہیں خطیب جمعہ چھوڑ کے چلے جائے، لوگ کہیں اور چلے جائیں. استاذ گرامی قدر حضرت شیخ کے لیے محراب میں جو گدیلے ڈالے، بہترین آرام سیٹ بنائے، حضرت اسی پہ لیٹ گئے. اور میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر وہ دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو ان سے پردہ فرض ہے. جیسے چچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، تایا کی لڑکی، خالہ کی، ان سے سب نکاح ہو رہا ہے. اسی طرح سالی، اس سے بھی پردہ ضروری ہے، بیوی نہ ہونے کی صورت میں نکاح جائز ہے. ماجدہ صحیح مسئلہ تھا، بالکل. میں نے تمام علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا انشاءاللہ آج کے بعد اس پر عمل ہوگا. میں نے بہن کو کہا وہ مولوی لاؤ جو تو آپ کو کہتے تھے کہ یہ سختی کر رہے ہیں. سختی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، صاف ستھرا مسئلہ ہے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے پیغمبروں کے ذمہ مگر پہنچانا صاف ستھرا. صاف ستھری باتیں سیکھو، اکو بکو سندر بکو مت لڑاؤ. صاف صاف کہو کہ درگاہوں سے مانگنا شرک اور کفر ہے. اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھنا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے. وہ ایک دفعہ ہم حضرت شیخ مولانا محمد مکی جو مکہ مکرمہ میں اہل حق کا ستون ہے اور توحید و سنت کا مینار رشد و ہدایت ہے، خدا تا دیر سلامت و صحت مند رکھے. تو وہاں ایک افریقہ سے ایک بزرگ آئے تھے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے کچھ تلامید شاگرد بھی تھے. ان کا تعارف ہمارے مولانا سیف الرحمن درخواستی نے کی، مولوی سعید صاحب بھی تھے، کہ حضرت کیا ہر طالب علم متدین ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے؟ جب بات ختم ہوئی میں نے ایسے سے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی دینی ادارے میں ایسے طلباء بھی ہے جو متدین و متشرع نہیں ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہیں کہ تمام طلباء کی پگڑیاں ہیں؟ میں نے کہا دیکھتے نہیں ہیں کہ شیخ کے سر پہ پگڑی نہیں، ٹوپی؟ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے انبیاء کے ذمہ مگر صاف ستھرا پہنچانا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجے ہر امت میں پیغمبر کی بعثت کی ہے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور شیطانوں سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے بعضوں کو اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بعض پر گمراہی پختہ ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس چلو ملکوں میں. فَانْظُرُوا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام تکذیب کرنے والوں کا. اس ارادے اور عزام سے دنیا دیکھنا کہ عبرت حاصل ہو جائے، سبق حاصل کرے تو جائز ہے. اور ایک آدمی پوری دنیا میں پھرا ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے سفر در سفر، حالانکہ سفر یا سقر، کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی سفر کرے اور کام ہو جائے فوراً گھر آئے، کیونکہ سفر نے اس کو ہر چیز سے روکا ہے.
پھر عجیب بات ہے کہ وہ خود جا کر کے اس نے بہت سارے خبریں دیے، لیکن ندوے کے ایک عالم ہے غالباً مولانا رضوان ندوی، انہوں نے لفظ بلفظ اس کا رد کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے ہی نہیں، آپ غلط فہمی میں شکار ہیں۔ یہی حال ان کے اسلامی بہن کا ہے۔ ان تحرس ہداہم، اگر آپ چاہے بھی ان کی ہدایت، فإن اللہ لا یہدی من یضل، پس بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کو گمراہ کرے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسم کھائی خدا کی مضبوط قسمیں، لا يبعث اللہ من يموت، نہیں اٹھائے گا اللہ مرے ہوئے کو، یعنی بعث بعد الموت کا انکار کیا۔ بلا ہاں وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ پکا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بھئی ہم مردہ قبر میں رکھتے ہیں، کچھ زمانوں کے بعد وہ نسیم منسیہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں زندہ کروں گا۔ ہم بیج ڈالتے ہیں، وہ بیج زمین میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ ایک خوبصورت پٹا نکلتا ہے، اس سے پودا بنتا ہے، اس سے درخت بنتا ہے، اس میں قسم قسم کے پھل پھول آتے ہیں۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ مردوں کو اٹھائے گا۔ یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں اور ایک قول میں 2,64,000، یہ خالص اس مسئلے کے سمجھانے کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ بیان کرے ان کے لیے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے کافر لوگ، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ واقعی یہ جھوٹے تھے، بعث بعد الموت کا انکار کر کے جھوٹ بولتے تھے۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بے شک ہمارا کہنا ہی ہوتا ہے کسی چیز کو، جب ہم چاہے اس کو کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی کافی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی راہ خدا میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے ان پر ظلم ہوئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم جگہ دیں گے ان کو دنیا میں بہترین، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، چنانچہ جنہوں نے ہندوستان سے سفر کر کے آئے، آج ان کے ایک ایک دارالعلوم 100 ایکڑ میں، جو افغانستان سے سفر کر کے ہجرت کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کئی قسم کے بنگلے اور محلات اور عمدہ تجارات عطا فرمائی، خدا تعالیٰ اور ان کی عزت اور حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے نا۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 2 ستون ہیں اس کام کے۔ صبر کے معنی ہے پروگرام جاری رکھنا، اور توکل کے معنی ہے نتیجہ خدا کے سپرد کرنا۔ ہر وہ شخص جس کو ایک اچھے اور بھلے کام سے بھی اچھائی نہیں ملی، اس میں یا صبر کی کمی ہوگی یا توکل کی کمی ہوگی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد تھے جن کو کر رہے تھے۔ الگ تحقیق کوئی عورت پیغمبر نہیں ہوئی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھ لو علماء سے، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے۔ علماء سے مسئلہ پوچھ سکتے ہو، دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کا نام ہے اہل ذکر، ایک تو وہ ذکر اللہ کا زیادہ کرتے ہیں، دوسرا ذکر قرآن ہے اور وہ قرآن کے ماہر ہے، دوسرا ذکر پیغمبر کی سنت و حدیث ہے، وہ ان کو معلوم ہے۔ تو علماء کا بہترین نام قرآن نے رکھا اہل ذکر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تقریر کے ثبوت پر جو کتاب لکھی ہے رفع الملام عن الائمۃ الاسلام، اس میں اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ پس پوچھ لو علماء سے اگر تم نہیں جانتے، بس نہ جاننے والے کا کام یہ ہے کہ عالم دین کے پاس پہنچے۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے؟ آپ کہا جائز ہے۔ ہارون الرشید نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ خیر لا یؤخر، خیر کے کاموں میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ سید سلیمان ندوی تشریف فرماتے اور مسلم لیگیوں کا پورا ٹولہ موجود تھا۔ کسی مسئلے میں عبدالرب نشتر نے پوچھا حضرت اس کی دلیل مانگ سکتے ہیں؟ تیرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ سلیمان نے کہا، کوئی دلیل والا آئے تو دلائل کا انبار لگا دوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بعض لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں، تو میں ان کو کہتا ہوں اپنا سوال بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمان کر دیں۔ بالبینات، دلائل والزبر، اور صحیفے اگر نہیں جانتے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے اتارا آپ کو قرآن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ بیان کرے لوگوں کو جو ان کے لیے آیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ أَفَأَمِنَ مَكْرَ السَّيِّئَاتِ، کیا یہ نڈر ہو گئے برائیوں کے انجام سے؟ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ نہ دھنسائے اللہ ان کو زمین میں۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ، یا نہ آئے ان پر عذاب، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو اس سے ان کا نڈر ہونا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ، یا پکڑے ان کو چہل پہل کے ساتھ۔ تقلب مانا چہل پہل۔ ہم بمعجزین، یہ نہیں ہوں گے بچ نکلنے والے۔ اب جو اکثر بادشاہان ملکوں کے کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کرنا ہے اور اسی وبا کے ساتھ ہی چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے میں طاقت اور حفاظت ڈالے۔ خوف و خطر تو بہت زیادہ ہے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ، یا پکڑ لے گا ان کو ڈرا کر۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اولم يروا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، دیکھتے ہی نہیں وہ جو پیدا کی اللہ نے کوئی بھی چیز۔ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ، پڑتا ہے اس کا چھاؤ، عن الیمین والشمائل، بائیں، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا، وہم داخرون، اور وہ اللہ کے سامنے تواضع سے پیش آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مخلوق کا سایہ ہے، اور چونکہ پیغمبر بھی مخلوق ہے اس لیے آپ کا سایہ یقینی ہے، اور سایہ نہ ہونے کی روایات تقریباً موضوع و مکذوب ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں ہر وہ جو آسمان و زمین میں ہے، من دابۃ، زندہ سر میں سے، والملائکہ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا اللہ ہے۔ خافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں رب سے جو ان کے اوپر ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور یہ کر گزرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے۔ وقال اللہ، فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، مت پکڑو معبود دو، انما هو الہ واحد، بے شک معبود ایک ہی ہے، فایای فرحبون، پس مجھ سے ہی ڈرو۔ اصل میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو دو ہو گئے، یہود نے عزیر علیہ السلام کو تو دو ہو گئے، مشرکین نے ملائک کو تو پھر دو ہو گئے۔ تو اصل میں وحدت کے خلاف دو ہی ہے، اس لیے دو ہی کی نفی کر دی کہ جب دو نہیں ہو سکتے تو تینوں چار کیا ہوں گے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس کا دین ہمیشہ رہے گا، تو دین والے بھی ہمیشہ زندہ تابندہ ہوں گے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو احسانات کیے تم پر اللہ نے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، کی طرف فریاد کرتے ہو۔ جأر یجأر کے معنی آہ و بکا کرنا۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب تکلیف دور کرے تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، ناگہاں ایک فریق تم میں سے رب کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں جو نعمتیں دی تھی۔ فتمتعوا، پس فائدہ اٹھاؤ، فسوف تعلمون، قریب جان لوگے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور یہ بناتے ہیں ان کے لیے جو جانتے ہی نہیں۔
حصہ یہ فلاں آستانے کا ہے، یہ فلاں درگاہ کا بکرا ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے۔ مما رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا، تاللہ بخدا لتسألن عما کنتم تفترون یقیناً تم سے پوچھا جائے گا وہ جو تم جھوٹ گڑھتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور بناتے ہیں اللہ کی بھی بیٹیاں، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت۔ سبحان اللہ۔ احد لیس کمثلی صمد لیس کمثلی، احد و صمد تو اس معنی میں ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے جو یہ چاہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ اور جب خبر دی جاتی ہے ان کو لڑکی کی، ظل وجهه مسودہ ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غموں میں گھٹتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ چھپتا ہے قوم سے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ شرم سے جو اس کو بتا دیا گیا۔ خود تو لڑکی کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ ہمارے مزمل بھائی کی لڑکی نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو اتنی لڑکیاں دی کہ مزمل گن بھی نہیں سکتے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ رکھ لے اس کو ذلت برداشت کر کے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ یا اس لڑکی کو اندر درگور کرے، یہی تو کرتے تھے وہ۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کیا برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ واسطے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء برا حال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ کی شان بلند و برتر ہے۔ دیکھو ایک مثل ہے لیس کمثلہ شیء، اور ایک مثال ہے لا مثال لہ، اور ایک مثل ہے، مثل معنی مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ تو اللہ تعالیٰ کے مثل تو نہیں ہے، نہ مثیل ہے نہ مثال ہے، لیکن مثل ہے، اور مثل کے معنی شان، بزرگی اور برتری۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ تعالیٰ کی شان بزرگ و برتر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اور اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو ان کے کرتوت سے، ظلم و گناہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ نہ چھوڑتا اس پر کوئی زندہ سر، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن مؤخر ان کو ایک وقت مقررہ تک۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب وہ وقت آئے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اور یہ مقرر کرتے ہیں خدا کے لیے جو پسند نہیں کرتے، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور بولتی ہے ان کی زبانیں جھوٹ۔ لفظ کذب ہے، کذب نہیں ہے، کذب اس میں مصدر ہے، اس سے نہیں آتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وتصف السنتهم الکذب، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ جب خطیب نے کہا والکذب تو سمجھ لو کہ اس کو علم ادب کی ہوا نہیں لگی، جاہل ممبر پہ کھڑا ہے۔ ان لہم الحسنى ان کے لیے بہتری ہے، لا جرم یقینی بات ہے، ان لہم النار ان کے لیے دوزخ ہے، وانہم مفرطون اور یہ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ تاللہ بخدا لقد ارسلنا الی امم من قبلک ہم نے رسول بھیجے تھے آپ سے پہلے بھی، فزین لہم الشیطان اعمالہم پس خوبصورت دکھایا لوگوں کو شیطان نے ان کے غلط کام، فہو ولیہم الیوم وہ آج بھی ان کو گمراہ کر رہا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور جو ہم اتارتے آپ کو قرآن إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ مگر اس لیے کہ بیان کریں ان کے اختلافات۔ معلوم ہے کہ اختلافی مسائل بیان کرنا عین علم قرآن ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض، پس آباد کرتے اس سے زمین، بعد موتہا، بعد بنجر ہونے کے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مال مویشی میں بھی سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، پلاتے تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹ سے نکلتا ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے بیچ سے، ہو جنود دیکھو، فرسن ودمن فی بطونی ہی، یہ سب مجرورات ہے، فضلہ ہے جائے، اور لبنن خالصاً سائغاً، دودھ خالص لذیذ، اس کو منسوب کر دیا یہ جیسے جگ پڑا ہوا، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ آپ بھیڑ اور بکری کو دیکھ فرماتے تھے کہ دیکھو ٹانگوں کے بیچ میں اللہ نے اس کو برتن دیا دودھ سے بھرا ہوا۔ آپ نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو دودھ بھرا جانور کسی کو تحفہ دے۔ دنیا کی نعمتیں تین ہیں نا، ایک پانی ہے، دوسرا شہد ہے، تیسرا دودھ ہے۔ بے شک تمہارے لیے مال مویشی میں عبرت ہے، ہم پلاتے تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹ سے نکلتا ہے، من بین فرث ودم، ماں بین گوبر اور خون کے، لیکن نہ تو گوبر کا کی بو ہے اس میں، نہ خون کا رنگ ہے اس میں۔ لبنن خالصا، دودھ ہو خالص، دودھ ہو، کہتے ہیں دودھیا کو کہا کہ اب چائے نہیں بنی، آپ نے پانی ڈالا ہوگا، کہا ہاں، کب پانی میں ہم تو ڈال کے دیتے ہیں۔ للشاربین، پینے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ کہتے ہیں دودھ ہر مرض کی دوا ہے، یہاں تک کہ ہارٹ کا مریض بھی پیے، بشرطے کہ اور چیزیں پھر نہ کھائے، کیونکہ جسم کو اس قدر چکنائی کی ضرورت ہے، اور دودھ کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا دریا موجزن ہو جاتا ہے۔ دودھ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے۔ دودھ راستانہ جنتی ہونے کی علامت ہے، دودھ ناراستانہ کہ بھئی اس سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ دودھ پینے کے اعتبار سے بکری کا ہے، پھر گائے کا ہے، پھر بھینس کا ہے، اور پھر بھیڑ کا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھی بہت اعلیٰ ہے، اس میں مکھن وکن نہیں ہوتا، لیکن افسوس کہ ہمارے ملک کے ساتھ موافقت نہیں ہے۔ یہاں جو لوگ اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے، اندیشہ ہے ان کو کینسر ہو جانے کا، ٹھنڈ بہت زیادہ اس میں۔ اور ہم پلاتے ہیں تم کو ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودم، بین گوبر اور خون کے۔ چارہ جو وہ کھاتی ہے، ایک فضلہ تیار ہوتا ہے اور پیشاب بن کے نکلتا ہے، اور دوسرا خون بنتا ہے جسم کا، لیکن لبنن خالصاً سائغاً، دودھ دیکھو شکل کیسے بنی، جگ کی شکل ہے، دودھ خالص ذائقہ دار، للشاربین۔ علماء نے ذائقہ دار بنانے کے لیے روح افزا ڈالنا یا کوئی شیرین چیز ڈالنا کوئی حرج نہیں۔ ومن ثمرات النخیل، اور پھلوں میں سے بھی کھجورے ہیں، والانعام، اور انگور، تتخذون منہ سکرا، تم بناتے اس سے نشاور چیز، یعنی یہ تو مناسب نہیں تھے کہ آپ انگور سے شراب بناتے۔ ورزقا حسنا، اور یہ روزی عمدہ ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے دل میں بات ڈالی شہد کی مکھی کے، نحل مانا شہد کی مکھی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ بنائیے پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور وہ چھتوں پہ چڑھتی ہے۔ تین جگہ ان کے گھر ہوتے ہیں، یا تو پہاڑ مکان،
یا درخت اور یا کوئی بیلی وغیرہ لٹکی ہوئی ہو. ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھائیے ہر طرح پھل. فسلکی سبل ربک ذللا، اور چلیے رب کے راستوں پر عاجزی سے. اس میں ایک بات تو یہ حیران کن ہے کہ یہ راستہ نہیں بھٹکتی ہے، شہد کی مکھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ اس کو چھوڑ دیں گے یہ اس طرف چل پڑے گا جہاں ان کا چھتا ہوتا ہے. یخرج من بطونہا، شراب نکلتا ہے ان کے پیٹ سے، مشروب مختلفاً الوانہ، علیحدہ علیحدہ اس کے رنگ، بعض سفید ہے، بعض سرخ ہے، بعض پیلے ہیں. فی شفاء للناس، اس میں شفاء ہے لوگوں کے لیے. حدیث میں ایک شخص بیمار تھا، پیغمبر نے کہا اس کو شہد چٹاؤ، اس نے کہا اور پیٹ خراب ہوا. آپ نے کہا میرا رب سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. 3-4 دفعہ کے بعد اللہ نے ہمیشہ صحت دی. علماء کہتے ہیں صفائی ہو رہی تھی، جھاڑو جو لگتا ہے تو پورا میدان گدلا نہیں نظر آئے گا، پھر اخیر میں جب مکمل ہو جائے صاف ستھرا ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ شہد جنگلی زیادہ بہتر ہے پالتو سے، اور علماء دین یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی مکھیوں کا شہد زیادہ فائدہ بخش ہے. ایک عرب کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی افغانستان جہاد میں، اور وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر صبح و شام شہد ڈالتا تھا. 40 دن کے بعد دیکھا ٹانگ جڑ گئی. فی شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرے. واللہ خلقکم، اللہ نے پیدا کیا تم کو. ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرے گا تمہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں بعض وہ ہیں جو لٹائے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف. رذیل عمر کون سی ہے؟ لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ نہ جانے جاننے کے بعد کچھ بھی. میں بھی گھبرایا ہوا تھا، اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے، ساتھی لے چلتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تو، لیکن جب یہ دیکھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم ختم ہو جاتا ہے، میں نے کہا یہاں تو علم کی بہاریں لگ رہی ہیں. یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ آج سے 40 سال پہلے جو ذوق اور شوق تھا اب اس سے 40 سے زیادہ ہے. جب کام کے نہ تھے تو کام کرتے تھے، جب کام کے ہو گئے تو کام کے نہ رہے. افسوس آئے فانی زندگی. الا لیت الشباب یعود یوما فاشکوہ بما فعل المشیب. کاش جوانی ایک دن کے لیے آئے، ہم اس کو شکایت کریں گے کہ اس بڑھاپے نے ہمارا کیا حشر نشر کر دیا. میں دیکھتا ہی رہ گئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. توبہ توبہ توبہ. ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. مرنے سے پہلے کئی چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں تاکہ آدمی ہلکا پھلکا ہو کے روانہ ہو جائے. توبہ. اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر وہ فوت کرے گا تمہیں، اور تم میں سے بعض ہیں جو لٹائے جائیں گے رذیل عمر کو. لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ نہ جانے جاننے کے بعد کچھ بھی. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ علم و قدرت والے ہیں. گڑیالہ میں ایک بزرگ عالم ہے مولانا میاں گلجان صاحب، سے ملنے گئے، کافی معمر تھے. انہوں نے کہا میری عمر زیادہ ہے، مجھ سے کوئی علمی بات نہ کرو، غلطی ہو جائے گی. پھر ہم نے ان کے استاد مولانا انور شاہ کا تذکرہ شروع کیا، پھر ایسے تر و تازہ ہو کہ پھر احادیث و سندیں بھی یاد آئی، اور مغرب کی نماز خود پڑھا لی. جن کے دیکھنے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. پتہ پوسټول خلک راغلي چې پرغی غم هغسترګې ناراضی نه. کہتے ہیں عیادت پر سب کا ہے لیکن جن کے آنے سے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں وہ نہیں آ رہا. او چې مازیګر په خشته کیږي اغي جنۍ تمور منګې نور کوینا. وی گزر تراشا دیدکا زب منگے پل پرورو ڈکوما. توبہ توبہ. وی باخترا کشکو کئی راکا مورتبانکا چمچو خوڑلی ما. یہ بھی گپ شپ اور تر و تازگی پیدا کرنے کے ذرائع ہے. ابن شہاب زہری درس حدیث کے اخیر میں کہتے تھے کوئی چٹ پٹا سناؤ. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے برتری دی بعض کو بعض پر روزی میں. کسی کے ہم بارخانے بھرے ہوئے کہ ایک ایک دانے کے لیے تڑپتے. وہی اسکرین پر غریب و مسکینوں کا حال دیکھا نہیں جاتا. خدا اس وزیر اعلیٰ جس کا دل پتھر ہے اور اس کا عملہ جو انتہائی انسانیت دشمن ہے، خدا ان کو جلدی ہٹا دے اور یہاں لاک ڈاؤن اور دیگر عذاب ختم کرے. اور اصل تو وہ بیماری اور وبا ہے، رب العالمین اس کو ختم فرما. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. پر نہیں ہے وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی لٹانے والے اپنا حصہ ان کو جو ان کے غلام ہیں. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. پس وہ اس میں برابر. ایک سیٹ نے مجھے کہا اندرون سندھ جو ہے پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں. میں نے کہا اندرون سندھ دور حدیث میں 2 اور 3 طلباء ہے اور یہاں احسن علوم سب سے چھوٹا ادارہ ہے. آ کے دیکھو دارالحدیث لبالب بھرا ہوا ہے. وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں تو کام بھی نہیں کر رہے. یہاں پر حلوے مانڈے اور روز پلاؤ بریانی کباب. یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کام بھی لے رہا ہے. الحمدللہ. سیٹ بھی عجیب ہے. افبنعمت اللہ یجحدون. کہ اللہ کے نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری عورتیں، وہ بھی کسی کی بہن کسی کی بیٹی. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا. اور دے دیے تم کو تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے. ورزقکم من الطیبات. اور روزی دی تم کو پاک چیزیں. فبالباطل یؤمنون. ناکارہ چیزوں کو تو یہ مانتے ہیں. وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اور اللہ کے نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک منکر حدیث آیا جس نے کہا میں بخاری مسلم اور ائمہ حدیث کو نہیں مانتا. اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ. میں نے پوچھا یہ کس چیز کا نقشہ ہے؟ کہا یہ پولینڈ کے اندر ایک پل بن رہا ہے، اتنا لمبا اتنا چوڑا، اتنے سال میں اتنا خرچہ اتنی لاگت. کہا میں نے کہا جس نے یہ نقشہ پاس کیا کیا نام ہے؟ کہا وہ معلوم نہیں. جو خرچ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ معلوم نہیں. کہا جس کی نہ ماں معلوم ہے نہ باپ اس کو تو مان رہے ہو. اور وہ محدثین جو آسمان سے زمین پر ملائک اترے ان کو نہیں مان رہے ہو. افبنعمت اللہ افبالباطل یؤمنون. ناحق کو تو مانتے. وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اور اللہ کے نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ما لا يملك لهم رزقا. جو اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے روزی کا آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی. ولا يستطيعون. میں کچھ طاقتیں. اللہ. فلا تضربوا للہ الامثال. مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں.
ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ بیان کرتے مثال ایک غلام جو دوسروں کے تخت میں زیر حکم ہے، لا یقدر شیء، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور جس کو ہم دے چکے اپنے پاس سے روزی عمدہ، فہو ینفق منہ سرا وجہرا، وہ خرچ کرتے دکھا چھپا کر اور دکھا کر جیسے تقاضا ہو۔ حل یستوون، کیا یہ برابر ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت فرق ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین، اللہ بیان کرتے مثال دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ایک ان میں گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، اینما یوجہ، جا جاتا ہے، لا یاتی بخیر، خیر کا کام نہیں کر سکتا۔ حل یستوی ہو، کیا برابر ہے یہ؟ ومن یامر بالعدل، جو باتیں کرتے ہیں انصاف سے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ گونگے کی زندگی گھٹن کی ہوتی ہے، گونگے کی زندگی، کیونکہ زبان تو ہے نہیں اس کی، اس لیے غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے انہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے غیب آسمان و زمین کے، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، قیامت کا معاملہ، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر جھپکنا آنکھ کا، او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا تم کو ماؤں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے کچھ بھی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، دیے تم کو کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دل سوچنے کے لیے، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، دیکھتے نہیں پرندوں کو لٹک جاتے آسمان کے بیچ میں، وہ مزے سے، وہ کبوتر باز جو ہوتے ہیں نا، باگر کبوتر، مختلف پرندے اڑتے اڑتے اچانک یوں ہو جاتے، یوں ہو جاتے، جہاز پلٹاتے۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روکتا ان کو مگر اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہو۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ۔ سکن سکون سے بھی ہے، اور سکن سکنا سے بھی ہے، یعنی گھر رہنے کی بھی جگہ ہے اور سکون کی جگہ ہے۔ کہتے ہیں گھر دنیا میں جنت ہے، حدیث شریف میں ہے، اور اس کو جنت کی طرح ہی رکھی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور دے دیے تم کو مویشیوں کے چمڑوں میں سے بھی گھر، وہ خیمہ وغیرہ آسانی سے لگ جاتا ہے۔ تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ، آسانی سے اٹھا لیتے ہو رخصت کے وقت، وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور جس جگہ ٹھہرنا چاہتے ہو، مِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کے صوف، جیسے بھیڑوں کے اون کہتے ہیں، وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کے جو بال ہے، اس کے تو اردو میں مشکل ہے، پشتو میں کہتے ہیں اس کو جھونی، کیا کہتے ہیں؟ جھونی۔ وَأَشْعَارِهَا، اور دیگر بال، اساساً یہ سامان ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ ہے ایک وقت تک۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ چیزیں جو اس نے پیدا کی چھاؤ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور بنایا تمہارے لیے گھروں کو بھی اکنان، گھونسلے، مرادے چھپنے کی جگہ۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور دیے تم کو کرتے، سرابیل سربال کی جمع ہے کرتا، اور سراویل سروال کی جمع ہے شلوار۔ تقیکم الحر، جو بچاتے ہیں تم کو گرمی سے، وسرابیل، اور ایسے کرتے بھی ہے تقیکم بکم، جو بچاتے ہیں تم کو جنگ سے، یعنی زرے، جنگی کمی سے زرہ۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں بیان کرتے اللہ نعمتیں تم کو، لعلکم تسلمون، تمہیں ماننا چاہیے۔ فَإِن وَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس آپ کے پہنچانا ہے واضح۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونہا،
جانتے اللہ کے احسانات کو پھر بھی نہیں مانتے. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور اکثر ان کے کافر ہیں. یوم نبعث من کل امت شہیدا اس دن اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ. سب سے بڑا گواہ پیغمبر ہے. ثم لا یؤذن للذین کفروا پھر اجازت نہیں دی جائے کافروں کو. ولا هم یستعتبون اور نہ ان کو منایا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور جب دیکھ لیں گے ظالم عذاب کو. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ نہ تو وہ عذاب میں تخفیف ہوگی. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جب دیکھیں گے شرک کرنے والے شرکاء اپنے معبودان باطلہ کو. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا کہیں گے پروردگار یہ ہمارے معبود تھے. الذین كنا ندعو من دونک جن کو ہم پکارتے تھے آپ کے سوا. فالقوا الیہم القول پس یہ پیش کریں گے خدا کے حضور بات. انکم لکاذبون بے شک تم جھوٹ بولتے تھے. یا تو یہ مشرک اپنے شریک کو کہے گا یا دونوں کو خدا کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج جو صلح کی کوشش کرتے ہو یہ نہیں ہوگی کیونکہ جھوٹ بولتے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ پیش کریں گے اللہ کے حضور اس دن صلح یا اپنا اسلام. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائے گا ان سے جو یہ گھڑتے تھے. الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اوروں کو بھی روک لیا راہ خدا سے. زِدْنَاهُمْ عَذَابًا ہم بڑھا دیں گے ان کا عذاب. فوق العذاب عذاب کے اوپر. بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ بسبب ان کے فساد کرنے کے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور جس دن ہم اٹھائیں ان کے اوپر گواہ. من انفسہم خود ان میں سے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ اور لے آئیں گے آپ کو گواہ ان سب پر. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور اتاری ہم نے آپ کو کتاب جو پورا بیان ہے ہر چیز کا. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ یہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے اسلام والوں کے لیے. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ادفع عنا البلایا والوباء والآلام والشدائد والمصائب یا رب العالمین. یا اللہ پورے عالم سے یہ وبا ختم فرما. اسلامی ملکوں سے ختم فرما. پاکستان سے سعودی عرب سے ختم فرما. ہر کلمہ گو مسلم کو نجات عافیت عطا فرما. ہر انسان و حیوان کو یا اللہ سرمدی خوشی کی زندگی راحت کی صحت کی عطا فرما. عاجز و فقیر و حاضرین مجلس اور ان کے غائبین جو پورے عالم میں ہے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی سرفرازی نصیب فرمائے. اللہ رمضان مبارک فرمائے. بخیر و عافیت کامل و اکمل فرمائے. تراویح تلاوت ذکر و تسبیح درس قرآن اور دیگر حسنات جو ہمارے ذمہ ہیں اللہ خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ. لما سعادتنا نشارك مع أهل وأخوة وأصحاب الله يرضى ويبارك والكل يصيروا أحباب. لما سعادتنا نشارك مع أهل